الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آیت نمبر 18 جز نمبر 21 سورة لقمان. It's آیا 18 of Surah Luqman. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Now let's see the person جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے اسے حکمت دی. So that's the first introduction we get of Luqman علیہ السلام. ٹھیک ہے. What is his advice? وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. So advice number 6, لوگوں سے منہ نہیں موڑنا ہے. سبحان اللہ. وَلَا and do not تُصَعِّرْ turn away خَدَّكَ your cheek لِلنَّاسِ from the people. Swad Ain Ra تُصَعِّرْ. So in Arabic from this root there is a disease that camels have. اونٹوں کی بیماری ہوتی ہے جس میں ان کی گردن سٹف ہو جاتی ہے. سو یہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ادھر نہ کرو. اچھا اس کی اگزامپل سوچیں. ٹھیک ہے. مثلا کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ یو لائک ہاں ٹھیک ہے. یہ پاور گیمز ہوتی ہیں. اگلا سوچیں کئی دفعہ تڑپ رہا ہے آپ سے بات کرنے میں, منہ پکڑ پکڑ کے کہہ رہا ہے میری طرف دیکھیں, مجھ سے بات کریں. میں نے کہا سبحان اللہ, قرآن کب نازل ہوا تھا؟ نہ تب فون تھے. Because of being in our phones and we are all guilty of it. کئی دفعہ ہم اتنا مصروف نظر آتے ہیں کہ ہماری اولاد بات کر رہی ہو, ہمارا ہسبینڈ بات کر رہا ہو, ہمارے والدین بات کر. اینڈ پرٹیکولرلی یہ ہدایات کس سے ہیں؟ ینگر. کئی دفعہ آپ سوچیں کہ ینگ لوگ, آپ کبھی ٹریول کریں نا ایئرپورٹس پہ دیکھا کریں, آپ اپنا آبزرو کیا کریں. اینڈ آئی ڈونٹ مین کریٹیکلی صرف, بٹ دس از سوشل آبزرویشن کہ قرآن ہمیں تب کیا سکھا رہا ہے. ہر ایک اپنے اپنے ڈبے میں بند ہوتا چلا جاتا ہے. تو واٹ از اٹ؟ اگر وہ تو سائر خدہ کا للناس نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہی ہے نا. یو ٹرن, یو سم ٹائمز فیل younger people are not making eye contact like they should. Some families alhamdulillah still have the art of conversation, تو پھر بھی بچے بات کرتے ہیں اس طرح. but generally آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ہر وقت مصروف ہیں. کھانے پہ جا رہے ہیں تو مصروف ہیں, فیملی باہر کھانا کھانے جا رہی ہے تو مصروف ہے. کتنی دفعہ آپ کو اپنے آپ پہ بھی رحم آیا ہوگا, آپ اور اسپاؤس یا آپ اور بچہ یا کوئی بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں کھانا کھانے گئے ہیں, اتنا مہنگا کھانا ہے, اینڈ یو جسٹ ان یور اون فونس. اور اس پہ بھی ایک ساتھی نے کہا تھا کہ شکر ہے, مطلب کوئی بات نہیں ہے, بزی رہیں, ہم بھی بزی رہیں, لڑائی تو نہ ہو. ٹھیک ہے لڑائی نہ ہو, مگر ایک دوسرے سے منہ موڑا ہوا ہے نا. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ چلو. آپ مدینہ کی ایک مینٹلی چیلنجڈ بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے مجھے آپ سے بات کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم is saying تم مجھے جہاں لے جاؤ, جس وقت کہو گی, جہاں کہو گی, میں بیٹھ کے تم سے بات کروں گا. یہ سچویشنل ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا ہر وقت, ابھی میں کلاس لے رہی ہوں, کوئی مجھے کہے باہر جا کے بات کرو, ہر وقت نہیں ہوتا. بٹ دس از این ایگزامپل
کہ کئی دفعہ کوئی بچہ ہے وہ معصوم ہے یا اسے وہ سینس نہیں ہے, ایٹ اینی ایج اٹس اے اسپیشل چائلڈ اور سم, کیا بیہیویئر ہونا چاہیے. کئی دفعہ میں اور آپ اپنی طرف سے بڑا نا کوئی بزی کام کر رہے ہیں, ہم فیس بک پہ کچھ ڈال رہے ہیں یا بڑا, اور آپ کی جو ہاؤس ہیلپ ہے وہ آ کے کچھ کہہ رہی اور اس کے لیے وہ چیز بہت اہم ہے, آپ کے لیے اہم نہیں ہے. اینڈ یو نو دس واز ویری اسکیری فار می پرسنلی, بیکاز مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے کتنی دفعہ یہ غلطی ہوئی ہو, کہ اگر منہ نہیں بھی موڑا فزیکلی تو ہو سکتا ہے ایٹیٹیوڈ سے میں نے یہ دکھایا ہو کہ ہاں کیا بات ہے. یہ تو بہت دفعہ ہوا ہوگا. پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اگزامپل دیکھیے کہ نماز کا ٹائم ہے, سب جمع ہوئے ہیں اور ایک بدوی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچ رہا ہے کہ مجھے بیت المال میں سے زیادہ حصہ چاہیے, آپ دوسروں کو زیادہ دے رہے ہیں. اینڈ ہز پیشنس, اینڈ may اللہ forgive us. پھر میں سوچی تھی لقمان علیہ السلام یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب وہ خود ایسا کرتے ہوں گے, وہ منہ نہیں موڑتے ہوں گے. کسی کو یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم تو میں پوری احادیث نہیں پڑھ کے سنا رہی ہوں, تو میں آپ کو جسٹ بتا رہی ہوں بیسڈ آن صحیح احادیث. کسی کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا when he met someone and someone addressed him؟ پورا اپنی باڈی اس شخص کی طرف. اچھا, ہینڈ شیک میں کیا ہے؟ ڈو ناٹ withdraw your hand, اگلے کو یہ نہ لگے میں جلدی میں ہوں. اچھا, اس کا ایک اور مینیفیسٹیشن آج کے دور میں دیکھیں, فون پہ بات ہو رہی ہے, somebody is trying to tell you, unless of course بہت لمبا ہو گیا تو آپ کو کرنا پڑتا ہے, یا کئی دفعہ چیٹ پہ لمبی بات, یا تو اگر کوئی مصروفیت ہے نا تو بی کائنڈ انف انہیں بتا دیں, I'm really sorry اس وقت something has come up, I'll talk to you later. ٹھیک ہے, دیٹس اوکے, وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی مصروفیت میں تو یہ بھی الاؤڈ ہے, 3 دفعہ بھی کسی نے گھنٹی بجائی وہ واپس چلا جائے اگر آپ نہیں اس وقت مل سکتے, کوئی پرائیویٹ ریزن ہو سکتا ہے, نو پرابلم. بٹ ایک ہے کہ آپ ہیں فون پہ بٹ آپ کہہ رہے ہیں چلو اوکے اوکے اوکے, اس کا کیا مطلب ہے؟ I'm really done talking to you, fed up ہوں میں, جاؤ. واچ کرنا پڑتا ہے نا کس طرح سے بندہ بولے. اچھا, دوسری سائڈ کو بھی ہدایات ہیں بائی دا وے, ہنٹ لے لو, اگلا اتنا زیادہ اٹینٹیو نہیں نظر آ رہا, ہو سکتا ہے رات کا وقت ہو سکتا ہے وہ فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے اسے نیند آ رہی ہو سکتا ہے اس کے. کئی دفعہ یہ پتہ ہے کیوں یہ بات کہہ رہی ہوں, نہ صرف قرآن کے لیے, قرآن کے ساتھیوں کے لیے we sometimes feel obliged because we دین والا تعلق ہے نا. تو اگر اسٹوڈنٹ ٹیچر, اب ٹیچر نے اگر میسج کسی وقت بھی کیا, یو ڈونٹ ہیو ٹو ریسپونڈ, اور اسٹوڈنٹ نے اگر کسی بھی آڈ وقت میسج کیا, یو ڈونٹ ہیو ٹو ریسپونڈ, بٹ ایٹ لیسٹ ٹیل دیم اف دیر از سم تھنگ ارجنٹ سے آئی گیٹ بیک لیٹر, بس اتنا بتا دیں. اینڈ آپ لوگ جو ماشاء اللہ زیادہ ٹریول کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یہ باہر کے ملکوں میں اس چیز کی بہت اویئرنیس ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے یا کچھ پیپل آر ایکچولی مور کیئرفل اینڈ مور ٹائٹ. کمنگ بیک ٹو ٹرننگ یور چیک اوے, حد تک یعنی اپنے چہرے کو موڑنا, یو نو the first reflection of kibr is on the face. جو آپ کی باڈی لینگویج ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ پرائڈ تو نہیں فیل کر رہے. اور بیسکلی یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, اگنورنگ پیپل. ہر ایک کے دور ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہم ابھی والدین کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اللہ معاف کر دے. والدین بھی جب یا کوئی بزرگ ہوتے ہیں نا, اب وہ بزرگ ہو چکے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں کہ جب وہ ینگ تھے آپ ہمت نہیں کر سکتے تھے ان سے توجہ سے بات نہ کرنے کی, اور اب وہ آپ پہ کسی لحاظ سے ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں یا انہیں آپ کی ضرورت ہو گئی, اور آپ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں اچھا نا, nobody is watching, Allah is watching. that attitude. یہ وہی شوہر ہے جو بہت اونچی آواز میں ڈانٹا کرتا تھا, آج وہ بیمار ہے, کیا کریں گے ہم. یہ وہی ہے جس سے پیسے مانگنے کو آپ کو ایک زمانے میں اس سے مانگنا پڑتا تھا, آج ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے. یہ ہم سب کی زندگیوں میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. مے بی یو ڈونٹ نیڈ دا منی اینی مور, سو یو فیل یو کین ٹاک ایز یو لائک.
رشتہ تو نہیں بدلا نا. بہت سوچ رہا آج آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، وہ آپ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. کیا شوہر کے رشتے میں ہم بدتمیزی کرنا شروع ہو جائیں گے؟ سو دیز آر تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو ریفلیکٹ آن. یہاں باڈی لینگویج کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ چہرہ اس طرف نہ کرو. اٹینٹیو لسننگ، دوسرے کی بات توجہ سے سننا کہ میں آپ کی بات میں انٹرسٹڈ ہوں. کئی دفعہ آپ آن لائن کلاس میں استاد ریکویسٹ کر کے چہرہ دکھا دیں، چہرہ دکھا. بیکاز ریمبر دیٹ پرسن از آلسو، وہ اپنے اندر کا سب کچھ نکال کے دے رہا ہے، اسے آگے سے رسپانس چاہیے. اور یہ میں اپنے لیے صرف نہیں کہہ رہی، اٹ کین بی اینی کلاس. اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ اس وقت پاز کر لیں نا، آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں، آپ نظر آ رہا ہے کہ ڈسٹریکٹڈ ہیں، آپ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ لکھیں، آپ اس وقت کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں لکھوں گا، میں آپ کو دیکھوں. اٹ از دیز آر دا تھنگس وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ. تو ہر رشتے میں یہ چیز ہے. اچھا صرف اپنے سے بڑوں یا شوہر کی بات یہاں پہ نہیں ہے، ایون بچے. آپ دیکھیں بیبی انفنٹ بھی ہوتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے. اللہ نے انسان کو بنایا ایسا، تو ان کو بھی وہ رسپیکٹ دیں. ہر ایک کی سیلف اسٹیم ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کے بارے میں سوال پوچھنے آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک کر اسے بتاتے ہیں. ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا تھا، بٹ ونس دس ہیپنڈ. کیا حکم ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیا حکم ہے اگر لڑائی ہو جائے؟ کتنے دن ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی؟ 3 دن کے بعد نا سیریس اللہ کی طرف سے وہ ہے. ہم 10 10 دن سزائیں دے رہے ہیں بچوں کو، ہسبینڈ کو، ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں، برتن زور زور سے مار مار کے دھو رہے ہیں. استغفر اللہ، مومن نہیں ایسے کر سکتا. لیٹ اٹ گو. واٹ اف گاڈ فوربڈس بیچ میں ہماری باری آ جائے، ناراض ہی چلے گئے ہیں، اگلے کو یاد ہی یہی رہ جانا یہ مجھ سے ناراض تھی. وی ہیو ٹو forgive اینڈ وی ہیو ٹو forgive. دوسروں سے بھی معافی مانگ لیں، دوسروں کو معاف بھی کر دیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اب اگلی پوائنٹ پہ جائیے. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ تم چلو زمین میں ایگزالٹنٹلی. وہ جو ایک واک ہے نا مثلا مردوں میں جو بہت یوں یوں کر کے چلنے والی ہے، فار ایگزامپل، یا جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ ٹور چینج ہو گیا ہے. ہاں، ہیلز میں بندے کا سٹائل. کبھی خود کو نوٹ کریں، ایسے ہوا ہے کہ بہت آپ کو پتہ ہے آپ شدید حسین لگ رہے ہیں، مطلب اس سے زیادہ لگ نہیں سکتے، واک ہی چینج ہو گئی. دس ہیپنس. بٹ کیا ہمبل کا مطلب ہے؟ حضرت عمر ڈنڈے مارتے تھے. اگر کوئی یوں کہ مومن ویک چال نہیں چلتا. سو یو آر کانفیڈنٹ، یو آر اسٹرانگ، بٹ دیر از دس ڈیلیکیٹ بیلنس. سبحان اللہ، دیٹ یو آر ہمبل یٹ یو آر اسٹرانگ. مومن اب دوسرے کی بھی عزت کرتا ہے، مومن اپنی بھی عزت کرتا ہے. تبلیغی جماعت کے جو بیسک کچھ چیزیں ہیں نا، ان کے جو ٹینٹس وہ بتاتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے اکرام مومن، مومن کی عزت. خود بھی اگر مومن ہو اپنی بھی عزت کرو. ایسے بالکل یوں کر کے نہیں چلنے کو کہا جا رہا، بٹ دین مرحا نہ ہو. اور مرحا کیا ہے؟ شوئنگ آف. اچھا یہ کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے، یہ بندے کی واک سے بھی ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ اگر ایس یو وی ہے، پیچھے گارڈ بیٹھے ہوئے، پھر دیٹ از اسٹرٹنگ ٹو. گاڑی اگر اللہ نے اچھی دے دی ہے تو اسکریچ ماریں گے. سامنے کوئی بائک پہ جا رہا ہے، اس میں 3 بچے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ نہیں ٹیسٹ ہو رہا، آپ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے. کیا ہوگا بہیویئر؟ علماء یہ جو ہے نا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مانگنے والا بھی آئے اس سے بھی چہرہ کس طرح ٹرن کرتے ہیں، اس میں بھی احتیاط ہے.
تو میں اللہ forgive us. تو یہاں واک کی بہت زیادہ بات کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں کہ کس طرح سے وہ چلتے تھے. اس میں ایک دو ایگزامپلز میں آپ کو بتاتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو پتا ہے نا واک کس طرح سے تھی. ایسے لگتا تھا جیسے اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں. قدم جما کر رکھتے تھے, فاسٹ چلتے تھے, اسٹرینگتھ کے ساتھ چلتے تھے, مگر اس طرح نہیں کہ دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیں. یہ سب پڑھ کے نہیں لگتا اٹس ناٹ اوکے کہ ہم اب یہ پڑھیں ہم کہیں ہائے ساس نے کاش یہ سکھایا ہوتا میاں ہمارے کو. ابھی کوشچن مارک یہ میں نے بیٹے کو کیا سکھایا اگر بیٹا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو ایک ہے نا کہ مرد تو آگے ہی چلے گا اور وہ بیچاری بھاگتی ہوئی پیچھے کسی طرح وہ چل رہی ہوئی. نو, یو کین واک ٹوگیدر ایز ویل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واک میں اسٹرینتھ بھی تھی مگر ہیوملٹی بھی تھی. کچھ مواقع پہ اس میں اور طرح کی واک بھی ہے مگر اور چیزیں بھی. مثلاً فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انٹر ہوئے, سر سجدے میں. ایسی مثال نہیں ملتی. انسان قربان جائے کہ کیا کیا مثالیں موجود ہیں. قرآن پڑھنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے یہ کہ ہم سیرہ سے جڑ جائیں. کیوں کہہ رہے ہیں یہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر مختال اور فخر کرنے والے سے. مختال کون ہے جی؟ عربی میں دونوں کی ڈسکرپشن پہلے میں بتاؤں گی then I'll explain it. المختال ينظر الى نفسه بعین الافتخار. مختال وہ ہے جو دیکھتا ہے اپنی طرف افتخار کے ساتھ. So a mukhtal is somebody who sees himself through a lens of pride, arrogance. الفخور ينظر إلى الناس بعين الاحتقار. فخور وہ ہے جو لوگوں کو حقارت سے دیکھتا ہے, احتقار. اسے لوگ اپنے سے کم ہی لگتے ہیں. ایگزامپلس کیا ہیں؟ نیم ڈراپنگ, اپنی اچیومنٹس ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بتاتے رہنا. انفارچونیٹلی ہمارا دور ایسا ہو گیا کارپوریٹ سیکٹر اور کیپٹلزم کی وجہ سے اگر آپ بتاتے نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کے ریکوائرمنٹس آتی ہیں, آپ کو بتانا ہے, آپ کو بتانا ہے. بٹ دا تھنگ از اٹس ناٹ اسلامکلی اٹس ناٹ لائکڈ. آپ نے تو تعریف کر کے دماغ میں سوچا میں بہت گریٹ ہوں, آئی ہیو دا ہارٹ ٹو پریز پیپل. اگلے کا نفس کا گھوڑا چڑھ گیا دوڑنے, آپ نے تو اس کے لیے آزمائش کھڑی کر دی نا. تو بہت زیادہ تعریف نہ کریں اور اپنی بھی بہت زیادہ تعریف نہ کریں. If we start loving every reflection, whether it's a mirror or the face of people, and we know they like me, and or wow, right now they are really liking me. جب زندگی اسی کے چکر میں پڑ جاتی ہے نا تو انسان بڑا کمزور ہو جاتا ہے. مختال خیل سے ہے لفظ, ٹھیک ہے. خیل یعنی اپنے خیال میں آپ بہت بڑی چیز ہے. نارسسسٹک ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے, فل بلون بھی ہو سکتا ہے, تھوڑا بہت بھی ہو سکتا ہے. جیسی میری فیملی ہے ویسی کسی کی نہیں ہے. میرے ان لاز کو تو پتہ ہی نہیں ہے بچوں کی تربیت ہوتی کیسے ہے. استغفر اللہ. بندے کو بڑا سوچ کے بولنا چاہیے اپنے آپ سے, دوسروں سے. اللہ ہمیں معاف کرے. یہ دیکھیں شیطان کہاں کہاں سے آتا ہے. مے بی دے ٹرائیڈ دیئر بیسٹ, مے بی دے میڈ مسٹیکس, ریکگنائز دا مسٹیکس. بٹ یہ باتیں کہنی اور ایک جو سیلف کانورسیشن ہوتی ہے نا ہم سب کے ذہن میں, بیکاز وی لو آور پیرنٹس. اور کیونکہ جو میری استاذہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ پودا ہوتی ہے جس کی زمین چینج ہو جاتی ہے, اسے نکال کے دوسری جگہ پلانٹ کو لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کا ریورس ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ہجرت میں بھی ہوتا ہے بائی دا وے. دس از آلسو کائنڈ آف ہجرت. شادی کے بعد جو ہوتی ہے اس کا ریسپانس یہ ہوتا ہے کہ ہم اوور رومانٹیسائز کرتے ہیں اپنی سائڈ آف دا فیملی. ہمیں لگتا ہے جو ٹاپ چیز مطلب میری فیملی تھی نا ویسا تو کوئی پیدا نہیں ہوا. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس رشتے میں ساتھ رہنے میں ایک دوسرے کو بندہ ہرٹ بھی کر جاتا ہے, اور واقعی کئی دفعہ جینیونلی دوسری سائڈ کی چیزیں ہوتی ہیں. بٹ
کبر کی حد تک بندہ نہ جائے اچھا ہے، بیکاز دیٹ از ویری ویری ڈینجرس. مختال اور پھر فخور فخر سے، ٹھیک ہے. تو بہت جو ترمذی کی حدیث میں ہے نا، قیامت کے دن متکبر لوگ چھوٹی چونٹیوں کی صورت میں ہوں گے. سو یہ جو کمبینیشن ہے، مختال از ایروگنٹ اینڈ فخور از بوسٹفل، ڈیڈلی کمبینیشن. ایک تو اپنے آپ کو بندہ سمجھے بہت، اوپر سے سب کو سناتا بھی رہے. اب کوئی بھی دعوت ہے اس میں بندہ کہہ رہے بس میں ہی بولوں، میں ہی نظر آؤں. اس کے چھوٹے چھوٹے مینیفیسٹیشنز کیا ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں کیا ہیں جی. ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں، مثلاً آپ نے اپنی طرف سے بہت اچھے کپڑے پہنے، ٹھیک ہے، آپ دعوت میں گئے تھے، پتا چلا کوئی اور بھی اسی سیل سے وہی لے کے آیا ہے. دیٹ ہرٹس یو نا. اگر ایک پنچ بھی ہو رہی ہے، چیک یور سیلف. قرآن کا اسٹوڈنٹ ایسے نہیں سوچتا، کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے ڈریس ہوتے ہیں. دیٹ از اے پرابلم ان اٹ سیلف. یا دوسروں کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کپڑا ریپیٹ نہیں کرتے. ایون انوائرمنٹلی پلیز چیک کہ ایک ٹی شرٹ بنانے میں کس قدر پانی استعمال ہوتا ہے، کتنے نیچرل ریسورسز ایک جوڑا بنانے میں استعمال ہوتے ہیں. اس سے کوئی لین دین ہی نہیں ہے، بس میں اچھی لگوں، دیٹس اٹ. اب سوچے ایک پیرنٹ بچے کو کہہ رہا ہے بیٹا شو آف نہیں کرنا، تو چاہے وہ گاڑی میں ہو یا گریڈز میں ہو، یا میرا ہسبینڈ کیا جاب کرتا ہے، یا میں کہاں سے گھوم کے آئی ہوں، یا ایون دین، نعوذ باللہ ایون دین کا بندہ شو آف نہ کرے. وہ اور بات ہے کہ کئی دفعہ بتانا پڑتا ہے. مثلاً آپ کسی ٹیچر سے پڑھنے لگتے ہیں، ہم لوگ پوچھتے ہیں یہ کس کے اسٹوڈنٹ ہیں. دیٹس ڈفرنٹ. آپ نے اپنا سی وی دیا ہے فار اے جاب، دیٹ از ڈفرنٹ. نیت پہ ہے نا. بٹ اگر آپ مستقل بتا رہے ہیں ہاں وہ میں ان سے ملی تھی، ہاں میں اسے جانتی ہوں، ہاں وہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، اس از کانسٹنٹ. اینڈ مطلب شمع محفل آپ کے ہی سامنے رہے، کسی اور کو نہ ملے. سو دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو کنسیڈر. یہ بہت پیاری حدیث میں نے دیکھی ہیوملٹی کے اعتبار سے ادب المفرد میں، آج میری نظر سے گزری الحمدللہ. Prophet sallallahu alaihi wasallam said he is not arrogant who first thing eats with his servants, second thing rides a donkey in the market. اسے کوئی شرم نہیں ہے وہ رکشے میں بھی جائے گا، اسے کوئی شرم نہیں ہے وہ چھوٹی گاڑی میں بھی جائے گا، اسے کوئی شرم نہیں ہے وہ بائک پہ بھی جائے گا، اسے پیدل چلنے میں بھی کوئی شرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، چیک یور سیلف. اینڈ تھرڈ تھنگ tends to his sheep and milks them. errands chores اپنے خود کرنا، ڈسٹ بن اپنا خود خالی کرنا، باتھ روم اپنا خود دھونا، یہ سنتیں ہیں. کب وہ وقت آ جاتا ہے جب مال کی وجہ سے ہم اس لیول پہ نعوذ باللہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ والا کام تو میں نہیں کر سکتی، یہ میرے سے اب نہیں ہوتا. یہ لگژریز ہیں، نعوذ باللہ کوئی ہیلپ نہ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے اور سب کچھ کرنا پڑتا ہے، انلیس خدا نہ خواستہ کوئی فزیکل ریزن ہو، ورنہ یو گاٹا ڈو واٹ یو گاٹا ڈو. انہوں نے آخری مشورہ کیا دیا؟ ٹھیک ہے 5 پہ ہم پہنچے تھے، اس میں 2 چیزیں ہو گئیں، واک کے بارے میں اور باڈی لینگویج کے بارے میں، تو 7 ہو گئے. اور 8 ہے جی وقصد فی مشی کا، بی ماڈریٹ ان یور پیس. اپنی سپیڈ ہلکی رکھو، سپیڈ ہلکی رکھنا، گاڑی کی بھی سپیڈ، واکنگ کی بھی سپیڈ. ٹھیک ہے، ڈونٹ بی سو فاسٹ پیسڈ کہ دنیا پیچھے رہ جائے. ماڈریٹ، نہ اتنا آہستہ کہ کوئی چل نہ سکے مطلب ساتھ، اور نہ اتنا تیز کہ کوئی چل نہ سکے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی میانہ روی کا ہے. تو واک جو کہ درمیانی چال ہو. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، 9th وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز نیچی رکھو.
یہ جو ہمارے ذہنوں میں، اچھا یہ وغدد غین ضاد ضاد، یہ کہاں روٹ پہلے ہم نے پڑھا سورت نور میں؟ غد بصر، وہاں پہ ہے اپنی نظر نیچے رکھو، اپنی نگاہ نیچے رکھو، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. یہاں ہے اپنی آواز نیچے رکھو. میں پھر کہہ رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیچ کا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا دھیما بولیں گے کہ اگلے کو آواز ہی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. پر یہ جو ایک دم ہوتا ہے نا، کوئی اپنی بات پوائنٹ پروف کرنے کے لیے والیوم اوپر جانا، ہیو یو کم اکراس دیٹ؟ ہو سکتا ہے آپ وہ کرتے ہو سکتا ہے کوئی اور وہ کرتا ہو. یہ پرابلم ہے. اپنی آواز کو دھیما رکھو، حتیٰ کہ دعا میں، تلاوت میں، ہر چیز میں ماڈریٹ کہا گیا ہے. بہت زیادہ لاؤڈنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ان انکر، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ، الاصوات آوازوں میں سے، لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے. فار دا ہارشسٹ آف وائسز از دا برینگ آف اے ڈونکی. قرآن پاک میں کئی جگہ جانوروں کے ایگزامپلز دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. کتے کا ایگزامپل دیا گیا ہے، اور نیگیٹو مینز میں بھی دیا گیا ہے. بٹ دین دیر از آلسو دا نائس گارڈ ڈاگ ان دا اسٹوری آف اصحاب الکہف. ڈونکی کی مثال دی گئی ہے. تو یہ مثالیں قرآن میں آپ کو ملیں گی. ڈز دیٹ مین ہم جانوروں کے ساتھ، اسلام اٹ ڈزنٹ لائک اینیملز؟ استغفر اللہ، نو. کہا یہ جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے کیونکہ فریڈم آف چوائس دیا ہے، اس لیے انسان جانور سے اوپر ہے. سو بہیو لائک اے ہیومن، ٹھیک ہے، ناٹ لائک اینیملز. امام الرازی کی تفسیر اس آیت کی جو ہے، اور اوروں کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے جانوروں کو جب کچھ کہنا ہوتا ہے نا، وہ تب آواز نکالتے ہیں. گدھا اننیسیسری ہے، ٹھیک ہے، سوچ طلب بات ہے. ہر وقت کچھ کہنا ہے، ہر بات پہ کچھ کہنا ہے. اسی طرح جو انگلش میں ورڈز آتے ہیں نا، 6 words for the sounds of a donkey. Braying is one of them. جو وہ آواز نکالتا ہے. There's also growling, there's grunting, there's squeal, there's waffle and there's snort. اور ان میں سے کوئی بھی اچھا لفظ نہیں ہے. اس بیچارے کے تو کنٹرول میں نہیں، شاید اللہ نے اسے ایز این ایگزامپل بنایا. وہ آنسربل مخلوق میں سے تو نہیں ہے، لیکن ہم تو ہیں. ہمیشہ آواز کے ذریعے دوسرے کو دبا لینا. ایک لگتا ہے چین اونچی آوازوں کی چل رہی ہے. شوہر بیوی پہ چیخے گا، بیوی چھوٹے بچوں پہ چیخے گی. اچھا جہاں وہ بچے بڑے ہو جائیں خود کو پتا چل جاتا ہے اب نہ میں چیخوں، انلیس بہت ہی بیبے بچے اللہ نے آپ کو دے دیے جو ابھی بھی آپ کی چیخیں برداشت کریں، ورنہ بندے کو خود ہی سمجھ آ جاتا ہے اب یہ ایج ہوگی بھئی جوان اولاد کو نہ زور سے نہ بولو. آپ کو کسی بھی ایج میں ان پہ نہیں چیخنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تو ہر وقت واچ کر رہا ہے. Everybody has been given self-esteem, whether it is your house help, whether it is your children, whether it is your in-laws, whether it is your spouse, whether it is you. اپنی بھی سیلف ریسپیکٹ کو دیکھیے. کسی اور کو بھی حق نہیں کہ وہ آپ پہ چیختا ہی رہے اور آپ اس سے دبنا شروع ہو جائیں. اب بعد میں آپ سوچیں ہم کیا کریں. اب اس پہ یہی ہے کہ آپ اپنی ہر بندہ اپنی عزت بچاتا ہے. کئی دفعہ نعوذ باللہ ایسے ہوتا ہے، وہ حدیث میں ہے نا، استغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے برا انسان وہ ہے جس کے غصے اور بد زبانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اپنی عزت کے لیے ڈرتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جن کے لیے لوگ کہیں کہ یہ مطلب ان سے تو بچ کے ہی رہو، ان سے تو دور ہی رہو، بیکاز دیٹ از ناٹ ہاؤ وی ور سپوز ٹو بی. کئی دفعہ انسان کو لگتا ہے میں دب گیا، وہ دب جانا اللہ کی خاطر بہتر ہے rather than کہ دوسرے کو تکلیف. آوازوں میں حتیٰ کہ علماء نے تو چھینک تک کا کہا ہے کہ بہت زیادہ زور سے نہ چھینکیں. ساؤنڈ ٹون کیا ہے، وائس، اور پھر کس وقت کیا بولنا ہے، کس طریقے سے بولنا ہے، یہ سارا کا سارا حکمت سے تعلق رکھتا ہے. آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف کی ہے لقمان علیہ السلام کی، اور کہا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی. اور بہت بڑا ایک جو تھریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پورے سیکشن میں 12 to 19، وہ گریٹیٹیوڈ ہے، ٹھیک ہے. اور حکمت کی سب سے بڑی مینیفیسٹیشن یا اظہار شکر کو بتایا گیا. تو اگر میں کل کو آپ سے پوچھوں
حکمت کا سب سے بڑا اظہار کیا ہے؟ تو وہ ایک لفظ میں جواب ہونا چاہیے، شکر. اور پھر شکر کا فائدہ انسان کے اپنے ہی نفس کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس یا خصوصیات غنی اور حمید بتائی گئی. آیت نمبر 12 سے شروع ہوا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ شرک کی نفی کا بتایا تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے حکمت سے اپنے بچے سے بات کی اور کس طرح سے بات کی. آیت نمبر 14 اور 15 14 and 15 are not the words of Luqman alayhi salam. This is a jumla mu'tariza, which means in between the passage الگ سے الفاظ آ رہے ہیں to explain overall the passage. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَوَصَّيْنَا. فرسٹ ہنٹ ہمیں اس سے پتا چل رہی ہے کہ وصینا جمع کے صیغے میں ہے, so this is plural. ٹھیک ہے, جب نا آپ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے plural ہے. دس از دا رویل وی. یہ اللہ تعالیٰ کا اظہار کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے ہم کر کے بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی اس کے والدین کے بارے میں. ٹھیک ہے, مدر کے بارے میں بات آئی, پھر پیرنٹس کے گریٹیٹیوڈ کی بات آئی, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف واپس آنے کی بات کی. آیا نمبر 15 میں بتا دیا گیا کہ ماں باپ کا سب سے زیادہ حق ہے, بٹ if they tell you to do something that goes against the will or pleasure of Allah, اللہ کے احکام کے against وہ کوئی بات کرنے کو کہتے ہیں, فلا تطعهما. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ریلیشن شپس کا ہمیں پتہ چل گیا, لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ اس دنیا میں والدین کے ساتھ احسن ترین طریقے سے رہنا ہے. پیروی کن کی کرنی ہے؟ جو اللہ کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں. پھر آیا 16 is again لقمان علیہ السلام talking to his son. You know that because یا بنیہ سے بات کا آغاز ہو رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے بیٹے کے اندر, اب یہ سیکنڈ ہے ان کا اپنے بیٹے کو نا ہدایت, کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی یا حساب دہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بتا رہا ہے, اور اللہ کے علم کے بارے میں اپنے بچے کو. آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بحیثیت والدین اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن وہ اپنے بچے کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آیا نمبر 17 میں تھرڈ جو ڈائریکٹیو ہے, تیسری نصیحت ہے اقیم الصلاۃ. ٹھیک ہے, پھر اسی آیت میں چوتھی نصیحت وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ٹھیک ہے, پھر اسی آیت میں ففتھ نصیحت وَاصْبِرْ, اور ہم نے ان ساری چیزوں کا لنک دیکھا تھا. تو 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے, آیا 17 تک ہمیں 5 نصیحتیں مل گئیں. آیا نمبر 18 سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیفرنٹ یا روڈ بیہیو مت کرو لوگوں کے ساتھ, اب باڈی لینگویج کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو 6 ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. ٹھیک, 7 ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. تمہاری باڈی لینگویج ہمبل ہونی چاہیے, تمہاری واک ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسے تم پرائڈ فیل کرو. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا مختال اور فخور. وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ. ٹھیک ہے, سو آفٹر 7 the 8th is کہ تم اپنی واک کو مڈل پیسٹ رکھو. اینڈ پھر 9th is وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. سو سم سے 9 ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ جیسے مختال اور فخور کا انہوں نے بتایا وہ بھی ایک طرح سے ڈائریکٹیو ہے, بٹ ایٹ لیسٹ 9 نصیحتیں بحیثیت والد کے ہمیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ بہت اہم لیسن تھا, اینڈ ایز پیرنٹس ہمارے لیے بہت اہم تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ جو بیوٹیفل پورشن ہم نے کیا ہے ہم اس پہ عمل کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین والدین, بہترین اساتذہ بنائے. ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوں اور ہماری اولاد ہمارے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, ہمیں سکھا دے جو کچھ یہ خوبصورت, ڈیپ, بیوٹیفل, حکمت سے بھرپور آیات ہمیں سکھانا چاہ رہی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.